بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ باتیں المعروفی چینل کے ذریعے سے آپ حضرات تک پہنچانے کا ارادہ ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے صحابہ ہیں تمام کے تمام صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں اور ثقہ ہیں، تنقید سے بالا تر ہیں، ان کے اوپر جرح کرنا جائز نہیں ہے۔ صحابیت کی شان ایسی ہے کہ جس خوش نصیب بندے کو حاصل ہو گئی وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو گیا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسل کے بعد اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے سب سے افضل انسان صحابہ کرام ہیں۔ وہ معیار حق ہیں، تنقید سے بالا تر ہیں، سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں۔ تنقید سے بالا تر ہیں کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے لوگ کسی صحابی کے اوپر کسی بھی لحاظ سے تنقید نہیں کر سکتے۔ تنقید جو ہوتی ہے یا تو عقیدے کے لحاظ سے ہوتی ہے یا عمل کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ شریعت نام ہے عقائد و اعمال کے مجموعے کا، تو صحابہ کرام کے اوپر اگر تنقید ہو سکتی ہے تو یا تو ان کے عقائد کے لحاظ سے ہو سکتی ہے یا پھر ان کے اعمال کے لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد کے لحاظ سے ان کے اوپر تنقید کرنا کیوں جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے ایمان و عقائد کو معیار بنایا ہے، کسوٹی بنایا ہے بعد والوں کے ایمان اور عقائد کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر لوگ ایمان لائیں ویسا جیسا تم لوگ ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان لائے ہیں، جن جن چیزوں کے اوپر صحابہ کرام کا ایمان تھا ان چیزوں پر بعد والوں کا ایمان ہوگا، تو کہا گیا فقد اہتدوا، تو وہ لوگ ہدایت پائیں گے، راہ راست پر آ جائیں گے۔ اور اگر صحابہ کرام کا جن چیزوں کے اوپر ایمان تھا ان ساری چیزوں پر بعد والوں کا ایمان نہیں ہے، ان کے ایمان سے مختلف ہے، تو ایسا ایمان اور ایسے عقائد لے کر کے کوئی بھی شخص میدان حشر میں جب جائے گا اور اس ایمان کے ذریعے سے جنت کا خریدار بننا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو نکار دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ آخرت کی منڈی میں اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کی حیثیت بالکل ایسی ہو جائے گی جیسے کہ اس نوٹ کی ہوتی ہے جو کبھی کسی زمانے میں چلا کرتا تھا پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ جیسے کچھ سالوں پہلے مودی جی نے 500 کے اور 1000 کے نوٹ بند کر دیے تھے، اگر اس طرح کا کوئی نوٹ لے کر کے آج خریداری کرنا چاہے تو خریداری نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو
بعد والوں کے لیے معیار بنایا ہے، کسوٹی بنا دیا ہے کہ ویسا ہی ایمان اللہ تعالیٰ کو معتبر ہے، اس سے ہٹ کر کے معتبر نہیں ہے، تو پھر صحابہ کرام کے ایمان و عقائد کے اوپر کسی بھی لحاظ سے تنقید نہیں کی جا سکتی۔ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کے ایمان و عقائد پہ تبصرے کرتے ہیں، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذالک یہ بات کہتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے کہ ان کو منافق کہتے ہیں اور دوسرے قسم کے الفاظ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا ہے ان کو، تو ہم جیسے لوگ صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر کسی بھی لحاظ سے تنقید نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایمان کے لحاظ سے تنقید نہیں کی جا سکتی، عقائد کے لحاظ سے تنقید نہیں کی جا سکتی، اسی طریقے سے ان کے اعمال کے لحاظ سے بھی تنقید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر صحابہ کرام کی اتنی لمبی چوڑی جماعت میں سے کہ تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے، ان میں سے اگر کچھ افراد سے زندگی میں ایک آدھ دو بار ان سے گناہ صادر ہو گیا، تو ایک دو بار جو گناہ صادر ہو گیا تو اس کو لے کر کے صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی اور ان کے اوپر تنقید کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی، اور نہ ہے کسی کو اجازت۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئیں، جو ان سے گناہ سرزد ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو اور خطاؤں کو اسی دنیا میں معاف فرما دیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو، یعنی 50 صحابہ کرام کے ایک دستہ کو پہاڑی کے اوپر متعین کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہم لوگ جیتیں یا ہاریں، فتح پا جائیں یا شکست کھا جائیں، آپ لوگ اس کو نہ چھوڑیے گا، ہر حال میں یہاں پر جمے رہیے گا۔ لیکن صحابہ کرام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی، سرزد ہوئی کہ جب میدان جیت لیا گیا، اور آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ شروع میں جنگ احد، غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، مجاہدین کفار و مشرکین کا پیچھا کرنے لگے اور غنائم کو لوٹنے لگے، تو جو 50 لوگ وہاں پر کھڑے تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ جنگ اب ختم ہو گئی، اب ہمیں بھی چل کر کے مال لوٹنا چاہیے اور غنیمت کو جمع کرنا چاہیے۔ چنانچہ جو اس دستے کے امیر تھے انہوں نے سمجھایا بھی، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھے، اور 40 افراد وہاں سے ہٹ گئے اور آ کر کے میدان میں بھاگتے ہوئے کفار کے غنائم کو جمع کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ تو ہوا ہی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور جیتی ہوئی جنگ جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کا تذکرہ کیا، وہیں پر یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلطی کو، جو اجتہادی غلطی تھی، اجتہادی خطا تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہے، تو پھر بعد کے لوگوں کو کس طریقے سے حق پہنچتا ہے کہ ان کے اوپر تنقید کریں۔ اس لیے نہ عقائد کے لحاظ سے صحابہ کرام پر تنقید ہو سکتی ہے، اور نہ ان کے اعمال کے لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ مسلک اور مذہب ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ اسی بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام سے ٹوٹ کر کے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی پوری عظمت اور محبت پیدا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔